جب اللہ نے آپ کو ایک رشتے میں باندھا ہے نا تو اللہ کی چوائس خراب نہیں ہے. ہمارے ہاں بنانے کی کوشش سے زیادہ پہلے سے شادی سے پہلے ہی مائنڈ بنایا جاتا ہے کہ بیٹا چھوڑ کر آ جانا. لڑکوں کو بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ 2-3 مہینے دیکھ لو, نہیں سمجھ آئے چھوڑ دینا. لڑکیوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بیٹا 2-4 مہینے دیکھ لو, نہیں سمجھ آتا تو چھوڑ دینا. آدمی اپنی بیوی کا ذکر جو ہے غیر مردوں کے سامنے نہیں کرے. بالکل. تو اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مرد کا ذکر جو ہے وہ دوسری عورتوں کے ساتھ نہیں کرے. کہیں ریسٹورینٹ میں ہوں, ہم سب کو سوری تھینک یو کریں گے, سوری. ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ اپنی اماں کو کرنا پڑ جائے, اپنے ابا کو کرنا پڑ جائے, اپنے میاں کو کرنا پڑ جائے, بیوی کو کرنا پڑ جائے, بہن بھائیوں کو کرنا پڑ جائے, وہاں زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے. کیا لمیٹیشن ہے کوئی ایکسپیکٹیشنز کی ایک دوسرے کے ساتھ, تاکہ یہ نہ ہو کہ خواب ٹوٹے تو پھر وہ کوئی آپ کی آنکھ کھلے تو کوئی تباہی مچ جائے؟ تباہیاں ہی مچ رہی ہیں آج کل. جب تک آپ کے اندر چیزیں ریزالو نہیں ہوتی ہیں, آپ کے باہر چیزیں ریزالو نہیں ہوتی. کسی لڑکی میں اتنا بڑا جادو نہیں ہوتا کہ وہ 3 مہینے میں لڑکے کو بچپن سے پالے ہوئے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے گھر سے الگ کر دے. کوئی اتنی میجیکل وانڈ نہیں ہے کسی کے پاس. تو یہ جو آپ کے کیے ہوئے جادو ہیں نا, وہی چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم ایوری بڈی. فصیحہ خان کے ساتھ ہماری ایپیسوڈز جو چل رہی ہیں, زندگی ریسیٹ اینڈ ری بلڈ, بہت زبردست چل رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے, بہت کچھ ہم اس میں سیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف کے جو چیلنجز ہیں, ہماری ڈفرینٹ ایجز کے جو چیلنجز ہیں, ہم ان کو سب کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ذہن کے اندر جو ہمارے چاروں کمپوننٹ ہیں وہ ہوتے ہیں, ہم ہر ایپیسوڈ کو اس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. آج کی ایپیسوڈ another very interesting part of the previous episode, وہ کیا ہے کہ ایج 22 سے لے کے 28 تک کے میرڈ لائف کے چیلنجز جو ہیں, اور کس طرح کے ساتھ ہمارے یہ جو ہماری زندگی کے چاروں جو ایک کمپوننٹس ہیں یہ ان کو افیکٹ کرتے ہیں, کیا ان مسائل پیدا ہوتے ہیں, ہم ان کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں. آئیے دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ فصیحہ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. How are you فصیحہ؟ الحمدللہ. What do you say? ماشاء اللہ ایوری تھنگ از گوئنگ سو گڈ, اور بہت اچھی چل رہی ہے. بڑے اچھے لوگوں کے رسپانسز ہیں اور اپروچ اور جو ہے نا وہ فیڈ بیک بھی بہت اچھی ہے, اللہ کا شکر ہے. آج فصیحہ ایج 22 سے 28 آپ نے دیکھا. لاسٹ ٹائم جو ہم نے ان میرڈ لائف کے جو چیلنجز کو کیا تھا, تو اسی دوران بہت سارے بچوں کی تو شادیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو وہ اگر شادی ہوتی ہے تو وہ پھر کیا چیلنجز وہ فیس کرتے ہیں, ہم ان کو ون بائی ون انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل انشاءاللہ. آج ہم اس کی بسم اللہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی تو پہلے بات کرتے ہیں جی کہ ہم لوگ اپنے کمپوننٹ مائنڈ کی سوچ کے ذہن میں رکھ کے, اپنے ذہن میں ذہن کو رکھ کے تو بات کرتے ہیں کہ یہ جو میرڈ لائف کے جو زندگی شروع ہو گئی, بہت سارے جو ہیں وہ 22 کے بعد بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, 25-26 تک بعض اوقات بچوں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں, 23-4 میں بھی ہو جاتی ہے. اٹ ڈزنٹ یو نو کوئی اسپیسیفک ایج نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہماری ایک بچپن جو گزرا ہوتا ہے, چاہے بچی کا یا بچے کا, لڑکے کا, کیا وہ جو بچپن ہے ہم یہ سوچیں کہ بچپن تھا, گزر گیا, ٹھیک ہو گیا سب کچھ, اب ایک میرڈ لائف ہے, اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے, کیا پچھلے ایفیکٹس آپ کی میرڈ لائف کے اوپر کوئی اثر انداز ہوتے ہیں, آپ کے بچپن آپ کی میرڈ لائف پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایک کمپوننٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ. ایسا نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد ایک بندہ بالکل دھل کے نیا ہو جاتا ہے. لڑکا یا لڑکی شادی کے بعد ہم کہتے ہیں نا ایک نئی زندگی شروع ہو گئی. تو ایسا نہیں ہوتا کہ پچھلی لائف جو ہوتی ہے اس کے امپیکٹ نہیں آتے, اس کے اثر نہیں آتے اور وہ آپ کے سامنے نہیں آتے. پچھلی لائف میں موجود آپ کی ایموشنل نیڈز, آپ کی فزیکل نیڈز, آپ کی انٹلیکچوئل نیڈز, آپ کی سوشل نیڈز اگر یہ فلفل نہیں ہوئی ان کے اندر آپ نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا خلا دیکھا ہے, اس کا امپیکٹ آپ کی پرسنل لائف میں شادی کے بعد آتا ہی آتا ہے. لیٹ سپوز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا ہے یا کوئی لڑکی ہے جو کہ غصے کا بہت تیز ہے, جس کو ایموشنلی جو ہے وہ اپنے آپ کو ہینڈل کرنا نہیں آتا, تو ایسا نہیں ہوگا کہ شادی کے بعد اگر کسی نے کہا کہ بیٹا اب آگے تم نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھے رہنا ہے یا تم نے اپنے شوہر کے ساتھ اچھے رہنا ہے, تو وہ سارا پچھلا جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور وہ آگے سے بالکل ایک نئے بندے کے ساتھ نئے طریقے سے رہے گا. ایسا نہیں ہوگا. ہمارا برتاؤ بالکل انہی پیٹرنز کے اوپر ریلے کرتا ہے جو ہم بچپن سے جوانی تک گزار کے آئے ہوتے ہیں. ہم جیسا پہلے کرتے تھے ہم وہی پیٹرنز ریپیٹ کرتے ہیں, اور وہ ہم ان نوئنگلی کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ پتہ نہیں ہوتا یا ہم جان کے کر رہے ہوتے, نہیں, ہم نے کرنا ہی ایسے ہے
کیونکہ دا بیسٹ اویلیبل بیہیویئر ایٹ دیٹ ویری مومنٹ از دا بیہیویئر جو کہ ہم شروع سے کیری فارورڈ کرتے آئے ہیں. ہاں, جو آپ کا پارٹ آف لائف بن گیا, پارٹ آف پرسنالٹی بن گیا. بالکل. اچھا, کچھ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لڑکے اور لڑکیاں کیونکہ وہ پہلے سے ایک مائنڈ بنا رہے ہوتے ہیں نا, اچھا شادی ہوگی تو شوہر کے ساتھ اس طرح رہیں گے, شادی ہوگی تو بیوی کے ساتھ ایسے رہیں گے, اور وہ واقعی اس کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور اس کے لیے کس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں ویسے چاہے وہ مزاج کی جیسی بھی ہوں لیکن شادی کے بعد دے آر ویری نائس ٹورڈز دیئر ہسبینڈ. لڑکے چاہے گھر والوں کے ساتھ کیسے بھی ہوں بٹ دے آر ویری نائس ٹورڈز دیئر وائفس. وہ اس لیے کیونکہ دے ہیو آلریڈی میڈ دیئر مائنڈ کہ اچھا جو میں نے پہلے لائف گزاری ہے نا, اب میں نے ویسے نہیں گزارنی, اب میں نے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے, اب میں نے اچھا رہنا ہے اس بندے کے ساتھ یا اس بندی کے ساتھ جس سے میری شادی ہوگی تو آئی ول ہیو اے ویری ہیپی اینڈ اسموتھ لائف. وہ اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹس کرتے ہیں, لیکن جب وہ ایکسٹرا ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں تو بہت کچھ ان کے اندر فال اپارٹ ہو رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ اس کو اوور کم کر لیتے ہیں, سم ٹائم وہ اندر ایک ڈسٹریس کی سچویشن بھی اختیار کر لیتا ہے. دونوں کیسز ہو سکتے ہیں. سو اف دے آر اسٹرانگ انف ٹو ہینڈل دیم سیلف تو پھر وہ آگے ایک نئی لائف کیری بھی کر لیتے ہیں. لیکن جو پچھلے ٹینٹرمز ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں ان کی پیرنٹنگ میں, ان کی ڈسکشن میں, لڑائی جھگڑوں کے دوران ان کے سامنے آ جاتے ہیں. سو آپ کا چائلڈہڈ آپ پہ بہت امپیکٹ کرتا ہے. اسی لیے ہم کیوں کہتے ہیں کہ پری میرج کوچنگ آپ لوگ ضرور لیں اور پروفیشنلی لیں. یہ نہیں کہ مشورے لینے, اچھا شوہر کے ساتھ ایسے رہنا, بیگم کے ساتھ ایسے رہنا, اس طرح مطلب اس طرح سے بولنا, اس طرح سے کرنا, یہ فیڈنگ ہے, یہ ہیلپ نہیں کرتی. جب تک آپ کے اندر چیزیں ریزالو نہیں ہوتی ہیں آپ کے باہر چیزیں ریزالو نہیں ہوتی. زبردست. یعنی کہ اندر کی چیزوں کو ریزالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اگر انہی چیزوں کو اندر رکھتے رکھتے اگر آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اٹ مائٹ بی اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ہینڈل. ایک سوال میرے ذہن میں آیا, اکثر یہ چیز لڑکوں کی طرف سے یا ان کے پیرنٹس کی طرف سے دیکھی جاتی ہے, جیسے ابھی ہم نے اسی سے ریلیٹیبل یہ چیز ہے, کہا یہ جاتا ہے جی بگڑ گیا ہے, کافی بگڑ گیا ہے, اب یہ سدھر نہیں رہا, اس کی شادی کر دو. کیا یہ شادی کوئی ٹول ہے کہ جو بگڑے ہوئے کو سدھار دیتی ہے, یا یہ کیا ایک ہے نا یہ فینومینا مطلب ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ 18 19 20 سال کی لڑکی جو ہے وہ پورا جو ہے PhD سائیکالوجی کر کے آ رہی ہے, بیہیویئر سائنٹسٹ بن کے آ رہی ہے, اور وہ آپ کے جو غیر سدھرے ہوئے لڑکے ہیں جو قابو نہیں آ رہے ان کو سیدھا کریں گی. وہ تو ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ لڑکا بگڑ گیا ہے شادی کر دو, نشے میں پڑ گیا ہے شادی کر دو, غلط لت لگ گئی ہے شادی کر دو, کما نہیں رہا شادی کر دو, کما نہیں رہا شادی کر دو. ذمہ داری کون ذمہ داری اٹھائے گا پھر ہم آگے. اور پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لڑکے جو کہ خود پورے کے پورے ڈسٹریکٹ ہوئے ہوتے ہیں, تباہ و برباد ہو گئی ہوتی ہے پرسنل لائف. پہلے گھر والے ان کو پر اچھی طرح تباہ کرتے ہیں, بعد میں ایک لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں تاکہ اس کی لائف بھی خراب ہو. اللہ اکبر. تو آپ کسی کی بیٹی جو ہے نا وہ آپ کے بچے کے لیے تھراپسٹ نہیں ہے, وہ اس کی بیوی بن کے آئے گی, وہ اس کے لیے کوئی اور رول اور اس ڈائمینشن میں نہیں آئے گی, وہ اس کی بیوی کی حیثیت سے آئے گی, اس کو بھی اپنی زندگی گزارنی ہے. بالکل. اور کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ غلط مت کریں کہ اگر آپ کا بیٹا نہیں صحیح یا آپ کی بیٹی کے ساتھ پرابلم ہے تو آپ کسی کے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں کہ چلو آگے جا کے صحیح ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری بچیاں جب ان کے ایکسٹرا جو ہیں وہ افیئرس چل رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ بچیاں غلط دوستوں میں پھنس گئی ہیں تو وہ کوئی شریف فیملی ڈھونڈ کے شادی کر دیتے ہیں. سیم فار بوائز کہ لڑکے نشے کی لت پڑ گئی ہے, غلط دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا, پیرنٹس جو ہیں وہ اچھی شریف فیملی دیکھ کے تو شادی کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے, ہم ایک ٹوٹی ہوئی فیملی دیکھتے ہیں, ہم ٹوٹی ہوئی نسل دیکھتے ہیں, ہم ایک روتی ہوئی عورت دیکھتے ہیں, اور ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ الگ اپنے دکھ میں ہوتا ہے. صحیح بات. تو ہمیں پوری ڈسٹرکٹیو سوسائٹی بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کے بیٹوں کے ساتھ یا آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, خدا را اس کو خود حل کریں. کسی کا بیٹا یا کسی کی بیٹی آپ کے بیٹے یا بیٹی کے لیے ایک ہاسپٹل نہیں ہے, وہ اس کے لیے ایک شیلٹر خود ریکوائر کر رہا ہے. بالکل, اس نے اس کو شیلٹر دینا ہے. صحیح. تو اس کے لیے خود سوچیں, ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی تھی یہ بات کہ یہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ چیز کا رواج بہت زیادہ ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سدھاریں ان کو پہلے سے ہو, اور ایک سدھرے ہوئے انسان سے کسی سدھرے ہوئے آگے آپ اس کا زندگی کا ساتھی بھی لے کر آئیں. جو مسئلے ہیں وہ دوسرے پہ نہ ڈال دیں, ان کو پہلے حل کر لیں. جزاک اللہ خیر فصیحہ, ایک اچھا جواب رہا الحمدللہ. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک میرڈ لائف ایک ہو جاتی ہے, دیکھیں دو خاندان, یہ ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں نا کہ جی ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ نیوکلیر فیملی کا ویسے بھی آج کل بڑا رواج ایک آیا ہوا ہے کہ نہیں بھائی مطلب کسی کا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہ ہو,
اس طرح کے ساتھ. لیکن ایک ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں, ایک لڑکے کی اپنی ایک ماشاء اللہ ایک فیملی ہے, مطلب ہونی بھی چاہیے سارا کچھ ہے, بچی کی اپنی ہے. کیا ایکسٹینڈیڈ فیملیز کے جو دونوں کی طرف سے بیٹا لڑکا اور لڑکی دونوں کی طرف سے ہیں, کیا ان کے ریلیشنز آپ کی میرج کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, یا کیا یہ میرج لائف پہ اس پرٹیکولر کپل کی جو ابھی شادی کی طرف آیا ہے, ڈز اٹ افیکٹ؟ پاکستان میں رہتے ہیں تو بہت ہی کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش سے بلانگ کرتے ہیں تو بھائی آپ کی ایکسٹینڈیڈ فیملیز بہت انفلوئنس رکھتی ہیں. ٹیکنیکلی کرنا نہیں چاہیے, لیکن پاکستان اور سب کانٹیننٹ میں پورا یہ کرتا ہے. اچھا, ان کے پرابلمس کیا ہوتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور ان کی شادی ہوئی بھی ہے, ان کی ایکسٹینڈیڈ فیملی یا ان لاس کی طرف سے ان کو مسئلہ نہ ہو یا کبھی آیا ہی نہ ہو. یہ ایک ڈیفینیٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لڑکے اور لڑکیاں ریز کیے جاتے ہیں نا, تو ہمارے ہاں وہ والی پیرنٹنگ کی جاتی ہے کہ یہ ہمارے قابو میں رہیں, یہ ہمارے نیچے رہیں, یہ ہمارے بغیر کچھ نہ ہوں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ پورا ہم نے ریز کیا ہوتا ہے نا, تو جب یہ لڑکے اور لڑکیاں شادی بھی کر جاتے ہیں نا, تو ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے. نہ لڑکی کی ماں اور باپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں, نہ لڑکے کے ماں اور باپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں, اور نہ ان کے بہن بھائی, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اچھا اگر بہن کی شادی ہوگی تو وہ ابھی بھی ہماری ہے, اور اگر لڑکے کی شادی ہوگی تو بھائی ابھی بھی ہمارا ہی ہے. وہ بالکل آپ لوگوں کی ہے, بہن بھی آپ کی ہے, بھائی بھی آپ کا ہے, لیکن ان کی اب ایک نیو لائف شروع ہوئی ہے جس کے لیے ان کو ٹائم چاہیے ہوگا. وہ سکون سے اپنا ایک ٹائم بلڈ کریں گے, اپنا ایک کمفرٹ زون ایک دوسرے کے ساتھ بلڈ کریں گے, اور ایک لائف کی طرف جائیں گے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو پہلے سے اس کی مدر, بہنیں, رشتے دار اس کو فورس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا الگ نہ کر دے, چھوٹ نہ جائے, اور مطلب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, رشتوں میں دراڑیں پڑ جائیں گی, رشتے ختم ہو جائیں گے, سب چھوٹ جائیں گے. سیم سائڈ لڑکی کی طرف سے لڑکی کی ماں اور اس کی فیملی بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھ لینا, سسرال والے نکلوا نہ دیں, لڑکا تمہارے ہاتھ سے نہ نکل جائے, تم تو ہماری بیٹی ہو, ہمارا گھر تمہارے لیے حاضر ہے. I mean fears are everywhere. یہ اتنے خوف میں پالا جاتا ہے نا ایک نئے میاں اور بیوی کو, کہ ان بیچاروں کی اپنی جو ایک سوچ ہے نا وہ دب جاتی ہے. اور سب سے اوپر چیز کیا آ جاتی ہے؟ فیئرس. اور فیئر کس چیز کا؟ کہ جنہوں نے آپ کو بچپن سے پالا ہے وہ آپ سے چھوٹ جائیں گے. جو چیز آپ کو اللہ نے ایک رشتے میں باندھ دی ہے وہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. یہ ایک ایسا ان سین فیئر ہے جو کہ ہمارے ہاں کہہ کے کروا دیا جاتا ہے. مطلب ہمارے یہاں ڈیورس کی جتنی بھی ریزنز ہیں جو شرح بڑھتی جا رہی ہے, میاں بیوی کو آپس میں مسئلے نہیں ہیں, 80% فیملیز کے پرابلمز جن کی وجہ سے ڈیورسز ہو رہی ہیں. مطلب وہ فیئرز ہیں کہ یہ الگ ہو جائے گا یا وہ الگ ہو جائے گا. اور ہمارے یہاں ایک بہت عجیب سی بات ہے, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا, یار لڑکی بڑی چلاک ہے, لڑکی کی شادی ہوئی دیکھو تیسرے مہینے میں الگ کر گئی ہے نا, اور لڑکی کو یہی کہا جاتا ہے کہ یار یہ سارا قصور اس لڑکی کا ہے. تو سوری ٹو سے لڑکی نے ایسا کچھ نہیں کیا. وہ جو آپ نے 26-27 سال تک وہ جو آپ نے ایک ماحول گھر میں بنا کے رکھا تھا نا, ناؤ ہی گیٹ اے چانس, ناؤ یور بوائے گیٹ اے چانس, وہ اس لیے نکل گیا. ہاں, اس نے اسکیپ کی ہے. کوئی کسی لڑکی میں اتنا بڑا جادو نہیں ہوتا کہ وہ 3 مہینے میں لڑکے کو بچپن سے پالے ہوئے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے گھر سے الگ کر دے. کوئی اتنی میجیکل وانڈ نہیں ہے کسی کے پاس. تو یہ جو آپ کے کیے ہوئے جادو ہیں نا وہی چلتے ہیں. تو اور دوسری طرف لڑکی کی بھی پیرنٹس, جب آپ اپنی بچیوں کو ہر وقت فون پہ پاپ اپ کرتے رہیں گے, ان کو نئی سے نئی ٹپس دیتے رہیں گے, دوستیں الگ ٹپس دے رہی ہوں, سارے دن کے حالات پوچھتے رہیں گے, ہاں کہ کیسے کس نے کیسے بات کی, کس نے کس طرح سے رکھا, تو جو اچھی بھلی ساس بھی ہے نا وہ بھی آپ کو ایک جو ہے نا ایک فیئرفل جو ہے اینٹیٹی لگنا شروع ہو جائے گی. پتہ نہیں یہ کیا کر رہی ہیں, خیال کیوں رکھ رہی ہیں, میرے سے اس طرح سے اچھے سے بات کیوں کر رہی ہیں, شاید ایکٹنگ کر رہی ہوں گی. وہی نا, اگر کوئی اچھا بیہیویئر بھی ہے اس کو بھی سوچ لو, دیکھ لو کیا سمجھتی ہیں, کیا چاہتی ہیں, کہیں تم سے کچھ چاہ تو نہیں رہی, کیوں ایسا رکھا ہوا ہے, برا ہے تو بھی کیوں برا رکھا. ہاں, اور یہ سسپیشیس ایٹیٹیوڈ نا ہم بلڈ کر دیتے ہیں. ہماری بچیاں پھر کہتے ہیں نا بغیر شک کیے کسی کے اچھے ایٹیٹیوڈ کو بھی پرسیو نہیں کرتی. مطلب شادی کو ایک دن ہوا ہے اور ہمیں اپنی ساس پہ ڈاؤٹ ہو گیا, شادی کا ایک دن ہوا ہے ہمیں اپنی سسٹر ان لا پہ ڈاؤٹ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے ہماری فرینڈ نے بتایا تھا کہ اس کی ساس ایسی تھی, ہمیں ہماری ایک اور فرینڈ نے بتایا تھا کہ اس کی سسٹر ان لا نے اس طرح کیا تھا. اور سیم فار بوائز, کہ اگر تمہاری جو بیوی ہے وہ اس طرح سے کر گئی تو ضرور ایکٹنگ کر رہی ہوگی, تمہاری بیوی نے اگر اس طرح سے کہا ہے تو ضرور کوئی بڑی گیم کر رہی ہوگی. تو یہ جو ادھر ادھر کے نوائسز ہیں نا, یہ بڑے پیور سے ریلیشن شپ کو خراب کر دیتے ہیں.
تو اس وجہ سے نا جتنے بھی نیولی ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں یا نیولی نہیں ہیں اولڈ بھی ہو گئے ہیں, اپنے کان نا ادھر ادھر کی آوازوں سے بند کریں, اپنے انٹلیکٹ کو یوز کریں. بالکل. جب اللہ نے آپ کو ایک رشتے میں باندھا ہے نا تو اللہ کی چوائس خراب نہیں ہے, آپ یہ بات سمجھیں. اللہ نے اس بندے کو آپ کی زندگی میں ڈالا ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار خلا اور طلاق جو ہے وہ اسلام میں ہے, بالکل ہے, بالکل ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ 1 مہینہ گزارا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, اللہ حافظ. ہاں, اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اتنی معیوب ہیں جو اسلامی نقطۂ نظر سے آپ کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں, ویل اینڈ گڈ, ٹائم پہ ڈیسائیڈ کر لیں, ویری گڈ. لیکن اگر ایسی چیز ہیں جو کہ ایک خاندانی اور معاشرتی مسائل ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ فقہی پرابلمس نہیں ہیں, تھوڑے سے ایموشنل ایشوز ہیں, تھوڑے سے ڈسکشن کے ایشوز ہیں, کمیونیکیشن کے ایشوز ہیں, تو ڈو ناٹ کٹ دا ٹائی, کیونکہ اللہ نے آپ کی زندگی میں وہ لوگ دیے ہیں. تو انڈرسٹینڈ کریں, جب اللہ 2 خاندانوں کو ملاتا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جنت تک کا سفر کر سکتا ہے. تو اس لیے اپنی جو نوائسز ہیں اس کو کنٹرول کریں, اس کو سمجھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا فیصلہ لینا ہے, ورنہ ادروائز یہ 2 سائڈس تو انڈیا میں نے کہا نا, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ جو سب کانٹیننٹ کا خطہ ہے, یہاں یہ آوازیں بہت ہیں. صحیح بات. اپنی حدود کو جانیں, لمیٹیشنز بنائیں, لمیٹیشنز رکھیں, اور دیکھیں ریلیشن شپ ایک علیحدہ ہے اور انفلوئنس شپ ایک علیحدہ ہے. مطلب آپ کیا کس چیز سے آپ اپنا انفلوئنس ڈالنا چاہ رہے ہیں, کسی کا انفلوئنس نکالنا چاہ رہے ہیں. آپ کے رشتے جو ہیں جو اللہ نے بنا دیے ہیں نا, وہ کوئی توڑ نہیں سکتا. وہ ایک جو جینورلی بنے ہوئے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. کیوں اپنے ان ایک ان نیسسری سیلف کریٹڈ ڈاؤٹس اینڈ فیئرس کی کو ایک بنیاد بنا کے ہم رشتوں کو خراب کر دیتے ہیں, اور ان کو جو ہے ان کو بالکل مطلب ایک وہ آپ کی بات بڑی زبردست ہے فصیحہ کہ یہ رشتے اللہ نے آسمانوں پہ بنائے. ہم خود کہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی جب قسمت ہوگی تو ہو جائے گا, ہم اللہ پہ ہی ڈالتے ہیں نا کہ جب اللہ نے لکھا ہوا ہے مل بھی جائے گا, ہو بھی جائے گا. تو اللہ کا لکھا ہوا, اللہ کا ملا ہوا بعد میں ہمیں اتنا برا کیوں لگنے لگ جاتا ہے. اس میں یقیناً ایک دوسرے کو یہ ایک اسٹینڈرڈ بہت فیملیز کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم تو لمٹ کراس نہیں کر رہی کہ ہمارے سے تو غلطی نہیں ہوگی. ایک سائڈ میں مطلب ایک کہتے ہیں نا ایک پازیٹیو رویہ, ایک لڑکا پیرنٹس اس کی ایکسٹینڈیڈ فیملی اس کے لیے رکھے, ایک بیٹی کو وہ والی رکھیں. ایک دوسرے کے خلاف جنگ اور ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں نا خلاف بڑھ جانے سے یہی ہوتا ہے. پھر آج کل ایک اور بھی ڈیلیما چل رہا ہے نا کہ ماشاءاللہ ہمارے ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو نہیں سمجھ آ رہا بیٹی کو کھلا دلوا لو. کیوں؟ یہ ہماری کانفیڈنس کی علامت ہے, یہ ہماری کہتے ہیں نا امپاورمنٹ کی علامت ہے. اور یہ ریلیجیس لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں, میں تو ان لوگوں کی بھی بات ہی نہیں کر رہی جو نان پریکٹسنگ ہیں. ابھی تو ہمارے ہاں اسلامک سرکل میں لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں بچیوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا شادی ہو گئی کوئی بات نہیں, طلاق لینے میں آر محسوس نہ کرنا, فوراً کر لینا, فوراً ڈیسیجن لے لینا. اور اس چیز کو بڑا ایک اچھے نظریے سے دکھایا تھا کہ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو 1 مہینے میں سمجھ نہیں آیا آپ چھوڑ دیں. اپنی براڈ مائنڈیڈنیس کے نام پہ کہ ہم بہت کھلا سوچ رہے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں, کہ اسلام نے آپ کو رائٹس دیے, اسلام نے آپ کو ضرور رائٹس دیے, لیکن اسلام جو ہے نا وہ اویئر مومن پسند کرتا ہے. اللہ کو اویئر مومن پسند ہے. اسٹرانگ اور اویئر مومن جو ہوتا ہے نا وہ اتنے ہیپ ہیزڈ فیصلے نہیں کرتا. پہلے آپ جلدی میں شادیاں کراتے ہیں بغیر جانچ پڑتال کیے, پھر جب آپ شادی کروا دیتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہاں تو یہ چیز نہیں ہو رہی, یہ چیز نہیں ہو رہی, اور اسلام کی وہ ڈیفینیشن نہیں مل رہی جو ہم چاہ رہے تھے, چلو بس اب ختم کر دیتے ہیں, اب تو ہم نے ختم کر دی. تو یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے. ہمارے بڑے ہمیں جو سمجھاتے تھے نا کہ آپ نے بردباری کے ساتھ رشتوں کو چلانا ہے, سمجھنا ہے ایک دوسرے کو, انوائرمنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے, اور پھر آپ نے زندگی برتنی ہے, تو وہ صحیح کہتے تھے. تو میں اس لیے کہتی ہوں اب تو ہمارے ایلڈرز بھی ایسے ہیں جن کو خود جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ رشتے مذاق نہیں ہے. صحیح بات. مطلب جو ڈیورس ریٹ اگر ہم کہتے ہیں نا اب بہت زیادہ ہے, تو یہ ہمارے ایلڈرز ہی تو ہیں اوپر جنہوں نے اس کے اتنا کمفرٹیبل کیا ہوا ہے اور اس کو ایک بیج بنایا ہوا ہے کہ بہت اچھی بات ہے بیٹا آپ ختم کریں, آپ نبھانے کی تو کوشش کریں. پہلے ہم نبھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اللہ نے توڑنے سے پہلے ٹائز بنانے کا کہا ہے. قرآن میں حکم ہے کہ اگر تو 2 لوگوں کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہو رہی تو لوگوں کو بٹھائیں, بات کریں. بالکل. اب دیکھیں وہ جو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آ کے بیٹھے ہیں دونوں طرف سے, اور وہ آ کے اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کریں. بالکل. ہاں, تو ایفرٹ پٹ کرنا اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں کاؤنسلنگ کی, ہم بات کرتے ہیں کوچنگ کی, ہم کہتے ہیں میریٹل کوچنگ کی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آپ کو اس کی طرف لے کر آتا ہے to ask the right question and to get the results. to right person. اور یہ کہ ہم ریزلٹس نکالیں نا, مطلب ختم کرنے سے پہلے بنانے کی تو کوشش کریں.
تو ہمارے ہاں بنانے کی کوشش سے زیادہ پہلے سے، شادی سے پہلے ہی مائنڈ بنایا جاتا ہے کہ بیٹا چھوڑ کر آ جانا. لڑکوں کو بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ 2-3 مہینے دیکھ لو، نہیں سمجھ آئے چھوڑ دینا. لڑکیوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بیٹا 2-4 مہینے دیکھ لو، نہیں سمجھ آتا تو چھوڑ دینا. لڑکے اور لڑکیاں پپٹس نہیں ہیں. اگر آپ لوگوں کی اچھی میرڈ لائف نہیں گزری ہوئی یا آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز خراب ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ینگ بچے اور بچیوں کو غلط جو ہے وہ میرج کو لے کر آپ صرف ٹائم پاسنگ کا ایک پرسپیکٹو دے دیں. صحیح بات. شادی ایک زندگی بھر کی ایک میراتھن ہے، تو شادی مذاق نہیں ہے. مذاق نہیں، اس کو مذاق نہ بنائیں، اس کو مذاق نہ بنائیں. اب اسی چیز سے میں ہم نے پیچھے ایک بات کی کہ کیونکہ میری دوست کے گھر میں اس کی شادی ہوئی، اس کے ساتھ اس کی ساس نے ایسا کہا تو اس کا یہ مطلب تھا، وہی ہم نے اپنے اوپر ڈال لیا، وائس ورسا لڑکے کے ساتھ بھی. اس کا مطلب ہے، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ جو ہمارا فرینڈ سرکل ہوتا ہے، ڈز اٹ انفلوئنس دا میرج لائف؟ کہ جو بڑے پکی دوستیاں جو آپ نے پہلے سے بھی آپ کی کوئی ہوتی ہیں، یا ان کے کوئی انفلوئنسز جو ہوتے ہیں وہ آپ آگے آ کے اسی کے فریم ورک میں آپ اپنی شادی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں؟ دوستیاں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کی کوئی فرینڈ ہے اور اس کا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے شادی کو لے کے، یا آدمیوں کو لے کے اس کا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی اگر وہ آپ سے ہر وقت ایک بٹر ٹاک کرے گی ٹورڈز یور ہسبینڈ، تو وہ پھر آپ کو اس کا رزلٹ اور کانسیکوینسز دیکھنے پڑیں گے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کا ذکر جو ہے غیر مردوں کے سامنے نہیں کرے. بالکل. تو اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مرد کا ذکر جو ہے وہ دوسری عورتوں کے ساتھ نہیں کرے، کیونکہ ہر انسان کے سوچنے، سمجھنے، پرکھنے کا زاویہ مختلف ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تو وہ اتنا، وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی، کیا میں کہوں کہ اتنی پرانے زمانے کی فرسودہ باڈی لینگویج کی ریڈنگ موجود ہے نا، کہ اگر وہ اس طرح سے دیکھ رہا ہے تو وہ ایسا ہوگا، وہ اس طرح سے دیکھ رہی ہے تو وہ ایسی ہوگی. تو اتنی ہم نے سیلف کریٹڈ چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا کہ ہر بندہ ایک مختلف زاویے سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کی فرینڈز ہیں تو ان تک اپنی بات ضرور کریں، لیکن اپنی فیملی کو بیچ میں لے کے نہ آئیں. بالکل. کیونکہ اگر اس کا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم سے حسد کون کرتا ہے. جیلسی آج کل ایک ایسی بیماری ہے جو حسد دل کی بیماری ہے، بائی دا وے، جو دل کو اور اعمال کو کھا جاتی ہے. بالکل. تو حسد جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کوئی، آپ کو نہیں پتا، آپ کی فرینڈ آپ کو اچھے طریقے سے نہیں دیکھتی، یا اس کو آپ کی میرڈ لائف ہی نہیں پسند. آئی ہیو سین فرینڈز، مطلب میں نے، کیونکہ ہم لوگوں کا سرکل کافی بڑا ہوتا ہے نا، تو جب ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ہی کوئی بتا رہا ہے کسی بندے کی کہ بھائی اس کا ہسبینڈ تو اس کا اتنا خیال کرتا ہے، اس نے تو اس کو اتنی میڈز لا کے رکھی ہوئی ہیں، اس نے تو دیکھو اسے کتنے نخرے اٹھائے ہوئے ہیں. یقین کریں 2 سال بعد پتہ لگا ڈیورس ہو چکی ہے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ہم سن رہے ہیں کہ وہی منہ پہ آ کے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن پیچھے سے اس طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یو نیور نو. اور وہ کہنے کو میں ابھی بھی بتاؤں تو وہ بیسٹ فرینڈز ہیں، لیکن ہم نے سنی ہوئی ہیں وہ باتیں. تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ہو از یور فرینڈ اینڈ ہو از ناٹ. تو وہ جو کہا جاتا ہے نا، ناٹ ایوری بڈی ہو فالوز یو آر یور فرینڈس. سو وی ڈونٹ نو. اور اپنی نعمتوں کا اور ہر چیز کا دیکھیں، آپ نے اگر کوئی بہت برا نہیں بول رہے نا، تو بہت زیادہ نعمتوں کا اظہار بھی ہر ایک سے کرنے سے تو بھی منع کیا گیا ہوا ہے. بالکل. کیونکہ آپ کی یہ والی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ حسد اور نظر جو ہے یہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. تو رشتے تو پھر جو ہے نا وہ بہت ہی اس کی چھوٹی سی چیز ہو گئے اس کے آگے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اس بات کو. فصیحہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آئیے اب اس چیز کی طرف آتے ہیں. ایک اپنا ہمارا اگلا جو کمپوننٹ ہوتا ہے، ہم ہارٹ کی فیلنگ، دل کا ایک معاملہ جو ہوتا ہے. شادی تو ہو گئی، ہم ایک کپل آ گیا، آج دوسرے کی زندگی کے اندر شروع ہو گئے. کون سے ایک ایسے میں کہوں گی کہ ہارٹ فیلٹ قسم کے مومنٹس یا ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ جو کہ ایک میاں اور بیوی، ایک نیولی کپل کو ایک دوسرے کے لیے ایک بڑے خوبصورت رشتے کے اندر باندھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، ایموشنل سیفٹی از دا بگیسٹ تھنگ. اگر آپ اپنے اسپاؤس کے لیے ایموشنل سیفٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کمیونیکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں نا، آپ نے 80% جو گیم ہے نا وہ جیت لیا. دیٹ از اے ویری سمپل رول. ہاؤ بیوٹیفل اٹ از. ایموشنل سپورٹ اینڈ رسپیکٹ. ایموشنل سپورٹ اور رسپیکٹ اور کمیونیکیشن، آپ 80% وننگ سچویشن. دیکھیں، عورت ہو یا آدمی، ایک وقت کا کھانا نہیں بھی کھاتے نا تو زندگی موت کا مسئلہ نہیں بنتا. صحیح بات ہے.
کپڑوں کے معاملے میں ڈیزائنرز نہیں یوز کرتے نا، زندگی موت کا مسئلہ نہیں بنتا. لیکن کھانا بھی بہت اچھا کھا رہے ہیں، لباس بھی بہت اچھا پہن رہے ہیں، چیزیں بھی آپ کی بہت اچھی ہیں، مگر بات عزت سے نہیں کرتے. صحیح بات. ایک دوسرے کے لیے سیکیور اور سیف نہیں ہے. بالکل. تو وہ پھر آپ نے گیم ہار دی نا. صحیح بات ہے. بلیمنگ گیمز ہر وقت. پھر اور تو اس لیے آپ کہتے ہیں نا کہ اکثر یار یہ لوگوں کے پاس کچھ ہوتا بھی نہیں پھر بھی بڑے خوش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، صحیح بات. ایک دوسرے کو ایموشنل سیفٹی پرووائڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اسکیپ نہیں کرتے، کمیونیکیشن کرتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ اچھا بات کروں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، میں بات کروں گی تو میں چھوٹی ہو جاؤں گی. سوری کہنا ہمارے ہاں، اچھا دوستیں ہوں، باہر مال میں ہوں، کہیں ریسٹورینٹ میں ہوں، ہم سب کو سوری سوری تھینک یو کریں گے. سوری 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 سوری، ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ اپنی اماں کو کرنا پڑ جائے، اپنے ابا کو کرنا پڑ جائے، اپنے میاں کو کرنا پڑ جائے، بیوی کو کرنا پڑ جائے، بہن بھائیوں کو کرنا پڑ جائے، وہاں زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے ہماری. ایگو جو اپنی جو ہم باہر ایتھکس اور مورلز اور اپنا کرٹسی دکھاتے ہیں نا، اگر ہم اس کی 50% بھی گھروں میں دکھا دیں نا تو زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے. صحیح بات ہے. یہی وہ چیزوں کو لے آئیں اگر اپنی زندگی کے اندر، تو شروع سے ہی انشاءاللہ ڈے 1 سے ہی آپ کے اندر ایک ایسا خوبصورت رشتہ قائم ہو جائے گا کہ جو باہر کے جو کمپوننٹس ہیں نا، باہر کے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ آپ کے اوپر کم. اگر کمیونیکیشن اچھی ہوگی، دیکھیں فضیہ آپ کی کتنی ایک اچھی بات ہے، اگر آپ کے نظر میں ایک دوسرے کا اعتماد، ایک دوسرے کی عزت ہے، آپ فرینکلی کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، آپ کو باہر سے بھی اگر کوئی ایسی چیزیں ملتی ہیں تو یو ول امیڈیٹلی ڈسکس ود ایچ ادر اینڈ یو ول سارٹ دا میٹر بٹوین یور سیلف رادر کہ آپ اس میٹر کو لوگوں میں ڈال دیں اور اس کو مزید خراب کر دیں وہ لوگ. بالکل. اور نا ایک اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ شادی شدہ زندگی میں لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑے نہیں ہوتے، آپس میں بلیم گیم نہیں ہوتی، اس کے بغیر ایک میرڈ لائف ہوتی ہے، تو ایسی کوئی میرڈ لائف نہیں ہے. لکھ لیں اس کو، اسٹیمپ کر لیں. جہاں 2 برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے ہیں، ٹھیک ہے. بچپن سے لے کے جوانی تک ہم اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ رہے نا، ہمارے جھگڑے ہوئے بالکل ہوتے ہیں نا، پھر بھی ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں. صحیح بات ہے نا. ہمیں بہن بھائیوں سے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چیز پہ گلچ ہو جاتا ہے، ہم کوئی چیز مانگ لیتے ہیں وہ نہیں ملتی، کچھ آؤٹ کر دیتے ہیں، موڈ خراب ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ کر دیتے ہیں. سیم معاملہ میاں بیوی کا بھی ہے. کبھی بیوی کا موڈ صحیح نہیں ہوگا، کبھی میاں کا موڈ صحیح نہیں ہوگا، تو اگر ایک آگ ہے تو ایک پانی ہو جائے، ایک گرم ہے تو ایک ٹھنڈا ہو جائے. تو اسی طرح ہم جب اپنے پہلے جو ہم نے 26-27 سال گزارے ہوتے ہیں، یا 22-23 سال گزارے ہوتے ہیں، یا 30-35 سال گزارے ہوتے ہیں، ہم کو چھوڑ کے تھوڑی بھاگ جاتے ہیں گھر والوں کو. ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور یہی اصل زندگی ہے، اسی میں مزہ ہے. تو جب میاں بیوی آپس میں ہوتے ہیں تو کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم ہر وقت ہی خوش رہیں گے، ہر وقت ہی ہم وہ لولی برڈز بن کے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا. لولی برڈز بھی آپس میں چونچے مار لیتے ہیں. اٹس آل فائن، اٹس ٹوٹلی پارٹ آف اے پلان. یہ نیچرل ہے. تو یہ جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں، کہیں یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میرا اسپاؤس نے تو مجھ سے لڑائی کر دی تھی تو وہ تو اچھا اسپاؤس ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جہاں میاں بیوی ہیں وہاں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہاں کہیں کم ہوتی ہیں، کہیں زیادہ ہوتی ہیں، کہیں انٹینسٹی بہت ہائی ہوتی ہے، کہیں بہت لو ہوتی ہے، کہیں پہ وہ جلدی چلی جاتی ہے، کہیں پہ وہ تھوڑا ٹائم لے لیتی ہے. ٹیک یور ٹائم. مگر لڑائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دی اینڈ. لڑائی کا مطلب دیکھیں، جس طرح آپ کے اپنے رشتے تھے نا جو ابھی تک اپنے بھار ہیں، اسی طرح اللہ نے ایک اور رشتہ بھی وہی دے دیا ہے جو کہ آپ کے میرے خیال سے دوسروں سے زیادہ بہت زیادہ قریب ہے اور قربت کا ہے. جب دوسروں کو آپ بیئر کر لیتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ ایک ٹالرنس کا ایک رویہ اختیار کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کی ٹالرنس کہاں جاتی ہے؟ یہاں پہ ججمنٹل کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہاں پہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، آئدر یس اور نو، رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے، بس یہی چیز ہی ہوتی ہے. تو ایک بہت خوبصورت بات ہے، جب ایک رشتہ اور بند گیا تو اپنے دوسرے رشتوں کو کیا آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کسی بھی کلیش کے بعد. زبردست. اچھا فصیحہ، یہ بات تو ہوگی اسٹرانگ ریلیشن شپ کی. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایلیمنٹ اور کچھ چیزیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں جو دیٹ ڈسٹرائز دا ریلیشن شپ، وہ دونوں طرف سے ہو سکتی ہیں. تو کیا ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں؟ بالکل. دیکھیں، جہاں پہ چیزیں ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتی ہیں تو وہاں پہ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ کی ریلیشن شپ کو ویک کرتی ہیں، جیسے ڈس رسپیکٹ، کمیونیکیشن نہ کرنا اور ایک دوسرے کے لیے ایموشنل سیفٹی نہ ہونا. یہ تو چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کر لیں. لیکن کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں جو میاں اور بیوی میں دوریاں جو ہے نا وہ لے آتے ہیں. اب وہ ایک بڑی ایسی چیز ہے جس کو ہم بہت آکورڈلی دیکھتے ہیں. اب جیسے شادی سے پہلے اگر لڑکی اپنی فرینڈس کے ساتھ آؤٹنگ پہ جاتی تھی اور شادی کے بعد بھی سیم وہی روٹین ہے اور روزانہ گھر سے باہر ہے، تو آدمی کو شکایت ہوگی نا. آدمی کہے گا کہ میں شوہر ہوں کہ تم کیوں جا رہی ہو. سیم وائس ورسا اگر شادی ہو گئی ہے اور آدمی روزانہ جو ہے وہ گھر آتے ساتھ ہی اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اسے سونے کے لیے گھر آتا ہے، سیم
وائف کو بھی کمپلین ہوگی. تو ایک دوسرے کو ایڈیکویٹ ٹائم دینا اتنا جو دونوں ڈیزرو کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جب آپ کی زندگی میں بیوی یا شوہر آ گیا ہے نا تو آپ کی ایک زندگی ڈفرینٹ طریقے سے شیپ ہوتی ہے. آپ پرانے والے نہیں رہتے, آپ کی ایک نئی لائف بنتی ہے. آپ پرانی لائف کو کنٹینیو نہیں کر رہے ہوتے, آپ نے ایک پورا کا پورا بندہ اپنی لائف میں نیو انٹر کر دیا ہے. اسی لیے ان کا جو ٹائم ہے نا وہ ان کو دینا بہت ضروری ہے. پھر یہ کہ وہ جو ریلیشن شپ ہے نا جو شادی کے بعد ہے, جو میاں یا بیوی کا ہے, وہ آپ سے ایک ایکسٹرا ایفرٹ ریکوائرڈ کرتا ہے, کیونکہ یہ نیا بنا ہے, یہ بنے ہوئے کوئی 20 سال نہیں ہوئے. یہ ایک نیا پارٹنر ہے جو آپ کی لائف میں آیا ہے. اور جب کوئی چیز نئی ہوتی ہے, کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم نے ایکسٹرا کیئر کرتے ہیں نا. بالکل. ہم کسی نئی جگہ پہ جاب کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہماری ٹیم ہمیں ایکسٹرا پش کرتی ہے نا. جب ہم کسی نئے ملک میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ایکسٹرا ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے نا. تو اسی طرح جب ہم ایک نئے رشتے میں آئے تو کیا ہمیں ایکسٹرا ٹائم اور ایکسٹرا لو اور ایکسٹرا کیئر نہیں چاہیے ہوگی؟ تو جب ہر نئی چیز کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے تو نئے رشتے کے لیے بھی تو وقت نکالیں. صحیح بات, اس کے لیے کیوں وقت نہیں ہے ہمارے پاس؟ وہ آپ کو پیچھے سے وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا کہ شادی ہو گئی تو اب تو یہ نہیں, اب تو یہ ایسا ہو جائے گا, اب تو یہ بیوی تھلے لگ جائے گا. ہمارے یہاں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, جورو کا غلام بن گیا ہے. تو اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, لیٹ اٹ بی. اور اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ شادی ہوتے ساتھ ہی تم تو اپنے میاں کی کنیز بن گئی ہو اور باندھی ہو تم, تو ہاں اوکے لیٹ اٹ بی. ہاں لیٹ دیم سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کو لیبل لگیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. The bigger goal is to preserve your family unit. That's it, which actually starts from husband and wife. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو کوئی کچھ بھی کہتے, کسی کے کہنے سے آپ ہو نہیں جاتے. وہ جو ہم بچپن میں مذاق میں کہتے نہیں تھے کہ جو ہوتا ہے, جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. سو آپ نے ہر چیز کو ملٹی پلائی میں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے کر دیا کریں. صحیح بات. کتنی پیاری چھوٹی سی بات ہے نا فصیحہ. مطلب اتنے خوبصورت رشتے اور اتنی ایک میں کہتی ہوں ایک مائنیوٹ اور ایک ان نیسسری چیزوں کی وجہ سے وہ خراب ہو جائیں تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے. ہمارے رویے ہمارے اپنوں کے لیے کچھ اور ہو جاتے ہیں, دوسروں کے لیے کچھ اور ہو جاتے ہیں. ہم اپنوں کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں, دوسرے کے لیے ہم کچھ اور سوچتے ہیں. کاش کہ سب ہماری سوچیں بھی بدل جائیں. آپ نے جو بات کی ہے کہ دوسرے اس طرح کہتے ہیں, اگر کوئی دن رات کوئی پیسہ کمانے کے میں لگا ہوا ہے تو پھر بھی ماں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے لگا ہوا ہے تو لگا ہوا ہے. اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے تو وہ مسئلہ بن گیا کہ کیوں اسپینڈ کر رہا ہے. مطلب یہ چیزیں ہماری سوچوں کو بھی تو کہتے ہیں نا کہ ری بلڈ اور ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے, کہ خدا کے لیے ہم اپنے آپ کو کچھ تھوڑا سا اپنی سوچوں کو بھی کسی لائن پہ لے کر آئیں. زندگیاں برباد نہیں کرنی ہیں, ان کو چلانا ہے. اس کے بعد بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. اچھا, ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ بھی فیکٹ ہے اس میں. آپ کو پتہ ہے آج کل پچھلے کچھ سالوں سے نا یہ ایک ٹرینڈ بھی ہے, جب سے ماشاء اللہ اب جو یوتھ ہے نا وہ دین کی طرف آنا شروع ہوئی ہے الحمدللہ. اور جب سوشل میڈیا کا دور آیا اور انٹرنیٹ پہ ریلز اویلیبل ہیں, ویڈیوز اویلیبل ہیں, تو یوتھ دین کی طرف آ رہی ہے. اب جب بھی کسی لڑکی کی یا لڑکے کی شادی ہوتی ہے نا تو شادی کے فوراً بعد جو ہے نا وہ لڑکے کے جو ایک ارد گرد ایک مذاق کا سرکل چلتا ہے نا وہ دوسری شادی کا چلتا ہے. تو مطلب ابھی آپ کو پہلی کو ٹائم نہیں دیا ہوا, پہلی کے ساتھ آپ کی کوئی بانڈنگ نہیں ہے, لیکن ہاں مذاق کون سا سرفیس کر رہا ہے, میں تو دوسری شادی بھی کرنی ہے. دوسری شادی کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے آپ پہلی کو تو پہلے بھگتا لو, پہلے پہلی کے ساتھ تو ریلیشن شپ بنا لو, اس کو تو ایموشنل سیفٹی دے دو. ابھی وہ جو کریں جو تھریٹننگ ہے, مطلب یہ ایک تھریٹ کی طرح ہی ہے نا. آپ نے کون سا پیچھے سے ریلیجیس تربیت سب لڑکے لڑکیوں کی ہوئی ہوئی ہے, یا آپ کی سوسائٹی کون سی اس طرح سے پلان ہوئی ہوئی ہے, یا لڑکے کے فائنینسز کون سا اس کو اتنی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ایک بیوی جو ہے وہ ان لاز میں رکھیے تو دوسری لائیں گے تو ہم سیپریٹ کر لیں گے, دوسری لانے کی تیاری ہو رہی. تو یہ بھی ایک جو اور یہ لڑکے والوں کی طرف سے زیادہ جوک آتا ہے, یہ جوک آتا ہے. تو یہ ایک اچھا جوک نہیں, کیونکہ جب آپ کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے نا پھر آپ اس کے میاں کو اسپیشلی اپنے بیٹے سے ٹریٹ کرواتے ہیں کہ اس طرح کے مذاق ہماری بیٹی کے ساتھ نہ کرنا, لیکن بہو کے ساتھ یہ مذاق بہت اچھے لگتے ہیں. وہی بات ہے نا کہ مائنڈ سیٹ ہمارا کیسے سوئچ کرتا ہے پھر بہت جلدی. ایک آخری سوال اس ایپیسوڈ کا فصیحہ, ہماری ٹائم ہمارا کافی چلا جاتا ہے, اس کی وجہ سے ہم ڈیٹیل میں چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اس کے جو نیکسٹ 2 کمپوننٹس ہیں ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے. میں ہارٹ کو لے کے آپ سے ایک لاسٹ چیز پوچھنا چاہوں گی, اس کو ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک میرڈ کپل کو ایک the moment they have started their lives with each other, how much should they expect from each other? ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا, آنے سے پہلے بڑے خواب سجے ہوئے ہوتے ہیں, بڑی چیزیں سجی ہوئی ہوتی ہیں, تو کیا لمیٹیشن ہے کوئی ایکسپیکٹیشنز کی ایک دوسرے کے ساتھ, تاکہ یہ نہ ہو کہ خواب ٹوٹے تو پھر وہ کوئی آپ کی آنکھ کھلے تو کوئی تباہی مچ جائے؟
دبائیاں ہی مچ رہی ہیں آج کل. اللہ اکبر, صحیح بات ہے, بیکاز آف ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں, ہمیں ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شادی ہوگی تو وہ ہمارے لیے روز فلاور لے کر آئے گا, اس کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ جیسے ہی میں گھر آؤں گا تو وہ سجی بنی میرے کھانا لے کے کھڑی ہوگی. بہت اچھی باتیں ہیں یہ, ایسا ہو تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر نہیں ہو تو بلا وجہ اوور ایسٹیمیٹ نہ کریں اپنی شادی کو, ٹھیک ہے. یہ ایک نیچرل سائیکل ہے. ایکسپیکٹیشن ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے بلڈ ہوتی ہیں. ایکسپیکٹ آپ پہلے دن نہیں کر سکتے, پہلے تو وہ وہی ہے جو اس نے اپنے ارد گرد سے سیکھا ہے. اس کے بعد اب شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, ایک دوسرے کو برتتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ صبح و شام دیکھتے ہیں, خوشی غمی دیکھتے ہیں, لڑائی دیکھتے ہیں, آسودگی دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ غصہ دیکھتے ہیں, خوشی دیکھتے ہیں, تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, اس کی کیا کیپیبلٹی ہے. بالکل, دیکھیے آپ کیپیبلٹی سے اوپر جا کے تو کسی کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا نہیں کر سکتے. اور اب یہ دیکھیں نا کہ ایک لڑکے یا لڑکی کی عمر, ایک لڑکی کی عمر 22 سال ہے یا 24 سال ہے, ٹھیک ہے. 22 سال تو اس نے اسٹریٹ یونیورسٹی میں گزار دیے ہیں, صحیح بات, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو ملے اوپر سے 3-4 سال جس میں آپ ایکسپیکٹ کریں وہ ماسٹر شیف بن جائے, ٹھیک ہے. ایک لڑکا جو ہے 22 سال یونیورسٹی میں گزارے ہیں, اب وہ 28-29 سال کا, اور آپ ایکسپیکٹ کریں وہ ایک انٹرپرینیور بن جائے یا ملینئر بن جائے. صحیح بات. تو اب مطلب یہ آپ کی غلط ایسٹیمیٹ ہے نا, آپ اس کو انسان کیوں نہیں سمجھ رہے. وہ وہی لڑکا ہے, وہ وہی لڑکی ہے جو پہلے اپنے ایموشنل اسٹرگل سے نکلا ہے, اپنے بچپن کے پورے پتہ نہیں کتنے بچے بلی ہوئے ہیں, کتنے بچے جو ہے ان کو ریسزم فیس کرنا پڑا ہے, کتنے بچوں کو اپنی زبان, اپنی لکس, اپنی فیس, اپنی باڈی شیمنگ کو فیس کرنا پڑا ہے. وی ڈونٹ نو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ انسان نا جو آپ سے مل رہا ہے اس سے رسپیکٹفلی رہیں, میاں ہو یا بیوی, لڑکا ہو یا لڑکی, آپ کی شادی ہو گئی ہے یا شادی ہونے والی ہے, ٹیک دم ایز اٹ از. وہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر رشتہ بنایا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ ایک کمپیٹیبل میچ ہیں. ایک دوسرے کو اسپیس دیں. پہلے سے ایکسپیکٹ کرنے کا آپ کو فائدہ نہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, جو چیزیں آپ نے پوچھ لی وہ آپ ایکسپیکٹ کریں. شادی سے پہلے کچھ بیسک سوال ہونے چاہیے, لڑکی والوں کی طرف سے بھی, لڑکے والوں کی طرف سے بھی. لڑکی والے سوال کر سکتے ہیں کہ بچہ نماز پڑھتا ہے, دین پر ہے, کسی غلط ایکٹیویٹی, اسموکنگ, ڈرگس میں تو نہیں ہے, فرینڈ سرکل صاف ستھرا ہے, اپنا کما لیتا ہے. لڑکے کی طرف سے بھی کوشچن ہونا چاہیے, لڑکی نماز کی پابند ہے, پردہ کرتی ہے, اب وہ آپ کی اپنی چوائس ہے, کچھ لوگوں کو نہیں چاہیے ہوتی, ٹھیک ہے. فرینڈ سرکل اچھا ہے, کسی غلط ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہے, اور فیوچر کے کیا پلانس ہیں, تاکہ آپ کے سامنے چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ ہوں. کل کو آپ کی بیوی کہتی ہے کہ اچھا مجھے تو جاب کرنی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اجازت ہی نہیں دوں گا, تو وہ کہیں گے نہیں ہماری تو پہلے بات ہوئی ہے. تو آپ کی کچھ کلیئرنس تو پہلے ہوئی ہو نا, ڈسکشن ہوئی ہو, تو آپ وہ ایکسپیکٹ کرو جو آپ چاہتے ہو, کر چکے ہو. بالکل. اگر آپ کو کھانے کا بہت شوق ہے تو پہلے کلیئرٹی لے لو کہ اچھا کھانا کومن بنا لیتی ہے کہ ماسٹر شیف لیول پہ ہے, ٹھیک ہے, مچلن لیول پہ پہنچی ہوئی ہے, یہ گھر کا کھانا آپ, ٹھیک ہے نا. پھر لڑکی بھی تو ایکسپیکٹ کرے گی نا کہ پھر اگر ماسٹر شیف کے لیے ماسٹر شیف والا کچن اور ایسیسریز پرووائڈ ہے کہ نہیں پرووائڈ, تو مطلب آپ کاؤنٹر کویسچن کر سکتے ہیں نا. تو یہ والی ایکسپیکٹیشن جو آپ نے ڈسکس کر لی ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہاں اوور ہائپ کرنا, اوور ایسٹیمیٹ کرنا وہ ریلیشن شپ کو تباہ کرتا ہے. اور اگر شادی ہو گئی ہے نا اور وہ مچلن نہیں بھی ہے اور وہ ملینئر نہیں بھی ہے, تو اب آپ نے نبھانی ہے, ٹھیک ہے, پہلا گول نبھانا ہے. ہاں بالکل. اور اب اپنی ایکسپیکٹیشنس کو اس ماحول کے مطابق, اس سچویشنس کے مطابق, اس کی کنڈیشنز کے مطابق, اس کی کیپیبلٹیز کے مطابق لے آئیں, دونوں ہی میاں بیوی. اور دیکھیں دی اینڈ تو نہیں ہے نا, دی اینڈ تو نہیں ہے لائف, بالکل ابھی تو لائف شروع ہوئی ہے. آپ مچلن لیول بن جائیں, وہ آپ کو کچن پرووائڈ کر دے, مل کے کر لیں, بالکل ٹھیک ہے نا, تو مل جل کے کر لیں. لائف پڑی ہے آگے, صحیح بات. 25 سال پہلے گزارے ہیں تو آگے میں کہتی ہوں 50-60 سال آگے ہیں, صحیح بات. سو لک فارورڈ انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت اچھی خوبصورت ترین ڈسکشن الحمدللہ فصیحہ رہی. بڑا اچھا لگتا ہے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر کے. مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ناظرین, یوتھ کے لیے جو آئندہ آنے والی ہماری انشاءاللہ جنریشن ہے جو اتنے کرائسس سے گزر رہی ہے, پتہ نہیں بیچاروں کے لیے کون کون سے جو ان سے ہے نا مسائل اور وہ درپیش ہیں جن کو وہ حل کر کر کے بحال ہو رہے ہیں. تو ایک زندگی کا ایک بڑا خوبصورت جو یہ ٹائم آ گیا ہے, اس کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سجیشنز دیتے رہیں. اگلے 2 کمپوننٹس جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہمارے باڈی اور سول ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. سو یو ہیو ٹو بی ود اس انشاءاللہ.